باقاعدہ جرگہ ہوا ہے اور ہمارے جرگے میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے پھر نوجوانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں باقاعدہ بھیجا جائے وہاں پر، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جو ہے ہر قسم کی قربانی دیں گے. تو بڑی بات ہے جیسا صاحب، دیکھیں یہ موٹیویشن کی آپ بات کر رہے تھے نا، اور یہ آئی مین دس کوسچن از بیسیکلی فار آل دوز جرنلسٹ جو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ وزیرستان سے تعلق کامران صاحب کا MNA وہاں سے، ان کے جرگے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جوان تیار ہیں وہاں پر. دیکھیے یہ بات اب بالکل وقت آ چکا ہے کہ پاکستان افغان پالیسی کو ری ڈیفائن کرے. دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی یا پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کوئی نہ ہو، وہاں سے دہشت گردی دنیا میں ایکسپورٹ نہ ہو رہی ہو. دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ افغانستان میں ڈرگز کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو. سر یہ بھی پتا چلا حامد کرزئی کا جو بھائی ہے، ہی از دا بگیسٹ ڈرگ لارڈ آن دا فیس آف دا ارتھ. میں کہوں گا $30 بلین کا وہ جناب مال بھیج رہا ہے، اور یہ پورا گیم پلان ہی یہی ہے. اور تیسری ریکوائرمنٹ جو پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کو انٹرنیشنل کنسپریسی اور انٹریگ کے لیے مرکز نہ بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ امریکہ یہاں بیٹھ کے چین اور روس کے خلاف سازش کرے، یا انڈیا یہاں بیٹھ کے ایران اور پاکستان کے خلاف یا سینٹرل ایشیا کے خلاف سازش کرے. تو یہ تینوں شرائط کون پوری کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے بھی کی ہوئی تھی. یعنی اگر افغانستان کو ڈرگ سے صاف کیا تھا طالبان نے، افغانستان کو یہ گارنٹی کہ نیوٹرل ملک ہوگا افغانستان اور دنیا کے کسی ملک کے خلاف، امن بھی ہوا تو صحیح طالبان کے دور میں ہوا، انہی کے دور میں ہوا. اور انٹرنیشنل ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے اس کی پوری گارنٹی لی جا سکتی ہے. ان تمام معاملات پر اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس بات کو دنیا ایگری کرے گی، پاکستان کو لازماً اس وقت ملا عمر، گلبدین حکمت یار اور جلال الدین حقانی کو انگیج کرنا چاہیے. جرگہ گئی میں جو فیصلہ ہوا ہے، چھوٹے جرگے میں جو بات ہوئی ہے، جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ہوا ہے. اور ایک اور بات دیکھیے، کارزائی کی حکومت بالکل ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے. ڈرگز وہاں پیدا ہو رہی ہیں، افغانستان بنیاد بن گیا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے جو انڈیا استعمال کر رہا ہے، کیش کر رہا ہے. تو یہ تو کنڈیشنز کارزائی پورا ہی نہیں کرتا ہے کسی صورت میں. لہٰذا پاکستان کو ہر حال میں اب اپنی پالیسی ریڈیفائن کرنی ہے. جب ہم اپنی فوجیں وہاں سے بلاتے ہیں اور ٹرائبلز پہ اعتبار کرتے ہیں، جیسے ہمیشہ کیا کہ آپ کو ہم اکوپمنٹ دیں گے، ویپنز دیں گے، سرفیس ٹو ایئر میسائلز ہماری آرمی ڈپلوائے کرے گی، ایئر فورس اوپر پروٹیکٹیو کور دے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں امریکنز کس طرح یہاں آتے ہیں. اور پھر اگر ہم افغان طالبان کو ریزسٹنس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان تین شرائط پہ نہیں مانتی ہے دنیا، تو پھر آ جاؤ، پھر ہم مقابلہ کریں گے. Then we'll tell you what we did to the Russians. اور فیصل سمپل سی بات ہے، 2001 میں افغانستان پہ حملہ کرنا اور افغانستان کو آکیوپائی کرنا، اس میں پاکستان شریک نہیں تھا. یہ جو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم امریکہ کی جنگ سے الگ ہوں، تو ہم نے اس افغانستان کی آکیوپیشن میں حصہ نہیں لیا تھا. اس میں نہ ہمارا کوئی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ضرور مدد کی تھی، طالبان کی حکومت سپورٹ جو ہماری تھی وہ ودرا کی ہم نے، لیکن ہم نے ایکچولی اس چیز میں ہم نے سائننگ نہیں کی تھی کہ ہم آپ کی تاحیات مدد کریں گے افغانستان کو آکیوپائی رکھنے میں. اس چیز میں ہم شریک نہیں ہیں. کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا. نہیں، اس وقت جب آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ دس از آور وار، اس کو اون کریے، ہمارا پاکستان کی جنگ ہے، ہماری جنگ ضرور ان عناصر کے ساتھ ہے. آج اگر ہم ان کی سپلائی لائن کاٹ دیتے، کہتے ہیں ایک ٹرک یہاں سے نہیں گزرنے دیتے. نہیں، بالکل اس چیز کو کاٹیں. سیریسلی کہتے ہیں نہیں گزرنے دیتے. کیا امریکہ کی تو کمر ٹوٹ جائے گی؟ کیا ایران کے راستے کوئی پلان آؤٹ کر رہا ہے؟ اگر حکومت وقت اگر نہیں بھی ایگریمنٹ کرتی ہے نا، اگر انڈینز نے پرابلم کی ہمارے ساتھ مشرقی سرحد پر، تو ہمارے قبائلی یہ سپلائی لائن توڑ دیں گے. یہ قبائلی اس وقت صرف پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ریاست کے خلاف ہے، وہ چھوٹی پاکٹس ہیں، لیکن وہ قبائلی نہیں ہیں، اور وہ قبائلی نہیں، وہ ملیٹنٹس ہیں، اور وہ پیچھے سپورٹ کیے جا رہا ہے ان کو. لیکن یہ قبائلی جو لشکر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ نیٹو کی سپلائی بند کر سکتا ہے، وہ نیٹو اور امریکنز کی جانیں عذاب بھی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر. تو ڈونٹ پش اس دیٹ. اور ہمارے ہاں لوگوں کو فون کر کے، یعنی کہ وہ کمزور ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے اس سے ٹیلی فون کر کے ڈرایا جا سکتا ہے. اگر قبائلی ہمارے لوگوں نے جو ہے یہ نیٹو کی سپلائی لائن روک دی تو ان کو کون فون کرے گا؟ ان میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ان کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. اور میرے خیال میں واحد ریزن یہ کہ انڈیا نے ابھی تک موبلائزیشن نہیں کی مشرقی سرحد پہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے ایک کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اگر یہ